بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مسئلہ مباہلہ کا ذکر ہوا، اس کے بعد قرآن مقدس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اہل کتاب کہا جاتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو، دونوں قوموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام اور دعوت اللہ نے ذکر فرمائی کہ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ ان مسائل میں اتفاق کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے دو اختلاف کرنے والوں میں کہ سب سے پہلے ان چیزوں میں مصالحت کی جائے جو دونوں میں مشترک ہیں۔ تو ہر مذہب میں جو اللہ کے نبی لے کر آئے دنیا میں، ان میں تین چیزیں مشترک رہی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، یعنی الہ اکیلا اللہ۔ یہ ہر پیغمبر کا یہی مسئلہ رہا ہے۔ دوسری بات، لا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یہ بھی ہر پیغمبر کا مسئلہ رہا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے علاوہ کسی غیر کو حلال حرام کا اختیار یا اسے معبود بنا لینا، عبادت کرنے لگ جانا، یا اس کی ایسی تعظیم جو الہ اور معبود کی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں۔ تو یہودی بھی دعوے دار تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں۔ عیسائی بھی دعوے دار، عیسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے۔ تو قرآن نے چیلنج دیا اور انہیں دعوت فکر دی کہ چلو جو ہر پیغمبر کا مشترک موضوع رہا ہے اسی مسئلے پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ کہاں تھے اتفاق کرنے والے؟ آخر میں فرما دیا اگر تم یہ باتیں نہیں مانتے تو ہماری طرف سے اعلان سن لو، ہم تو بھائی پکے مسلمان ہیں اور ان باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ تم اگر نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن آخری بار ہماری بات سن لو۔ مسئلہ تمہاری کتابوں میں بھی یہی ہے، ہماری میں بھی یہی ہے، لیکن اگر نہیں مانتے تو ہماری طرف سے اعلان یہ ہے ہم تو بھائی مانتے ہیں۔ تو دیکھیے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، فرما دیجئے میرے نبی اے اہل کتاب، تعالو او طرف کلمے کے، سوائم بیننا و بینکم، ایسا کلمہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر و مشترک ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اصلاً اس میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ نے جیسے اتارا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ تم اس کی جو تشریح بیان آج کل کر رہے ہو، تمہاری سمجھ کا اختلاف، تمہارے باغی مذہبی پیشواؤں کی غلط تشریح کا اختلاف، رب کے حکم کو تبدیل کرنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل اصول جو اللہ نے اتارے ہیں وہ برابر ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ آ جاؤ اسی پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ فرمایا اللہ نعبد الا اللہ، ہم کسی کی عبادت نہ کریں سوائے اللہ کی عبادت کے۔ کیا مطلب؟
عبادت کے موضوع کو قرآن مقدس نے بہت ساری جگہوں میں ذکر کیا ہے اور فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا خلاصہ پکار ہے، اور پکار قرآن ہر جگہ ذکر کرتا ہے، ایک اکیلے اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں۔ تو یہ مسئلہ اتفاقی ہے، آ جاؤ اتفاق کر لیتے ہیں، نہ تم کسی اور کی عبادت کرو، ہم تو ویسے بھی نہیں کرتے۔ یہی مضمون آخری پارے میں بھی قرآن نے ذکر کیا ہے، فرمایا قل، فرما دے میرے نبی، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے کافرو، ہماری طرف سے اعلان سن لو، جن کی عبادت تم کرتے ہو رب کو چھوڑ کر، ان کی عبادت کرنے والا میں نہیں، میں اکیلے کی عبادت کرنے والا، جس کی تم کرنے والے نہیں۔ کیا مطلب؟ حق مسئلہ وہی ہے، ایک اللہ کی عبادت ہے، رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ تو پہلا مسئلہ جو اتفاقی ہے اور تمام نبیوں کا اتفاقی ہے، فرمایا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ فرمایا جتنے نبی آپ سے پہلے آئے ہیں، 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی گزرے، ہر نبی کا دعویٰ یہ، دعوت یہ، کسی غیر کی عبادت نہیں، عبادت اکیلے اللہ کی۔ تو مسئلہ سمجھ میں آیا؟ جو بندہ یہ کہتا ہے رب کے علاوہ غیر کی پکار نہیں، رب کے علاوہ غیر کا سجدہ نہیں، رب کے علاوہ غیر کا رکوع نہیں، رب کے علاوہ غیر کی الہ والی تعظیم نہیں، رب کے گھر کے علاوہ کسی اور مزار دربار یا گھر کا طواف نہیں، وہ سب سے بڑا اتفاقی مسئلہ کرنے والا ہے، وہ اختلافی مسئلہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر سب انبیاء کا اتفاق ہے، اب نبیوں کا اتفاق، اسے جو اختلاف کہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ دوسری بات فرمایا لا نشرک بہ شیئا۔ دوسرا مسئلہ جو اتفاقی رہا وہ یہ ہے، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، شیئا لا صنما ولا وثنا لا حیا ولا میتا۔ اللہ کے ساتھ نہ کسی بت کو شریک کرنا ہے، لا طاغوت، نہ کسی طاغوت کو کرنا ہے، نہ کسی زندہ کو کرنا ہے، نہ کسی مردہ کو شریک کرنا ہے، بلکہ رب کی ذات و صفات و عبادات و اختیارات و تصرفات میں کوئی شریک نہیں، اسے اکیلا ماننا ہے۔ چنانچہ جب یہ مسئلہ آتا ہے 4 درجے بنتے ہیں۔ پہلا درجہ جو رب کی توحید کا درجہ ہے، وہ رب کی وحدانیت ہے، ذاتی میرے رب کا وجود واجب الوجود ذات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں کرتا، ہر بندہ مانتا ہے رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا درجہ آتا ہے توحید فی الخالقیت کا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن تیسرا درجہ جب آتا ہے توحید فی التصرف یا توحید فی التدبیرات، کہ اس تمام نظام چلانے والا بھی
اکیلا اللہ، اس میں پھر اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، نا جی نا، فلانے کو بھی اختیار ہے، فلانے کو بھی اختیار ہے، فلانے کو چھوٹے کام یہ کرتے ہیں یا اللہ سے کروا دیتے ہیں یا منوا لیتے ہیں وغیرہ۔ پھر چوتھا درجہ آتا ہے توحید فی العبادات، یہ عبادت کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے، پھر اس میں بھی اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں، نا جی سجدہ بھی کر رہے ہیں قبر کو، نظر و نیاز بھی غیر کی دے رہے ہیں، پکارے بھی ہو رہی ہیں، تو چار درجے ہیں، جب تک چاروں میں موحد نہیں، لا نشرک بہ شیئا، اس وقت تک توحید مکمل نہیں۔ تو یہ بات بھی اتفاقی ہوئی کہ اللہ کے علاوہ شریک کوئی نہیں۔ تیسری بات کہ جس میں اختلاف نہیں ہے او اس پر اتفاق کرتے ہیں وہ یہ ہے، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، جو بعض لوگ بعضوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں۔ اب عجیب جملہ قرآن کا، جب حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے ہیں، حاتم تائی کا بیٹا ہے، جب میرے نبی کی محفل میں آئے آپ نے تلاوت فرمائی قرآن مقدس کی 10ویں پارے میں آیت مبارکہ، وہاں قرآن نے ذکر کیا اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہودی عیسائی اللہ کے علاوہ اپنے مذہبی پیشوا و احبار و رہبان کو رب بناتے ہیں۔ حضرت عدی پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی میں بھی تو سی انہی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن میں نے تو آج تک کسی کو رب نہیں کہا، اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حضرت صاحب رب ہیں۔ آپ نے فرمایا عدی اگر تمہیں تمہارا مذہبی پیشوا اور رہنما کوئی بات کہہ دیتا کہ تم نے اس طرح کرنا ہے، کبھی تم نے انکار کیا، کبھی تمہارے سامنے اللہ کی کتاب تورات پڑھنے والا یا انجیل پڑھنے والا آ کر کہے بھائی کتاب کا مسئلہ یہ ہے، تمہارے حضرت نے غلط کہا ہے، تو تم کس کی بات مانتے تھے؟ حضرت عدی فرمانے لگے ہم تو اپنے حضرت کی بات مان لیتے۔ فرمایا یہی تو ہے رب بنانا، رب نے جسے حلال کیا، رب کے غیر کو سمجھتے ہو حلال کر دیتا ہے تو تم بھی حرام کر دیتے ہو، وہ حلال کر دیتا ہے تو تم بھی حلال کرنے لگ جاتے ہو، یہی ہے رب کے مقابلے میں غیر کو رب بنانا، اور اسی کو شرک آ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے جب نظریہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے حضرت تو بالکل پہنچے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے تو غلط نکل ہی نہیں سکتا، غلطی کر ہی نہیں سکتے، پھر اس پر جب یہ نظریہ آ جاتا ہے پھر وہ جو مرضی کہتا رہے، اس نے کبھی نہیں دیکھا قرآن کا حکم کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، یہ اسی کے پیچھے لگا ہے جو کہہ رہے ہیں جی ٹھیک کہتے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جو بر صغیر میں سب کی بنیاد ہیں اور سب کی سند جن سے ہو کر گزرتی ہے، جو سب سے پہلے سب کی سند یہاں پر پاکستان و ہندوستان میں ہے، شاہ جی کے دور میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہی کے ساتھ ایک مسعود غازی وہ بھی اللہ کے رحمہ اللہ ولی گزرے ہیں، یہ دونوں بزرگ بڑی محنتیں تھیں ان کی، جب یہ دنیا سے چلے گئے نا حضرت شاہ جی نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے اگر کوئی بندہ، اور حضرت خواجہ اجمیری وہ بندے ہیں کہ جن کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھو، اللہ کا ولی رب کی اکیلے کی دعوت دینے والا آج کے کسی بندے پر قیاس کر کے رب کے ولی کی توہین نہ کر، رب کے ولی کی توہین کرنے والا ڈائریکٹ رب کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ فرمایا جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے
وہ مجھے للکارتا ہے تو اس طرح نہ کر۔ جو رب کا سچا ولی ہے اس کی ولایت بھی ایمان۔ بہرحال جو میں بات بتانے لگا ہوں، حضرت شاہ جی فرمانے لگے اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھ کے جاتا ہے میں خواجہ صاحب کی قبر پہ جا رہا ہوں اور وہاں سے مجھے ان سے طلب کروں گا کوئی چیز ان سے مانگوں گا، تو یہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، قتل زنا سے بھی بڑا گناہ کرنے جا رہا ہے۔ لہذا اللہ کا نیک بندہ، اس کی نیکی اپنی جگہ، رب کے ساتھ تعلق اپنی جگہ، لیکن اللہ کے علاوہ نہ غیبانہ کوئی پکارے سنتا ہے اور نہ ہی کسی کا کوئی کام کر سکنے کی طاقت رکھتا ہے۔ چنانچہ بات آ گئی تو یہاں پر چھوٹا سا مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔ 3 چیزیں ہیں موٹی موٹی جو سمجھنے والی ہیں۔ زندہ بندے سے دعا کروانا بھی جائز ہے اور زندہ بندے کے لیے دعا کرنا بھی جائز ہے، لیکن جو دنیا سے چلا گیا اس سے دعا کروانا جائز نہیں، اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ پہلی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بڑی شان مقام والے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے ہیں میں عمرے کے لیے مکہ شریف جا رہا ہوں۔ آپ فرمانے لگے لا تنسانا یا اخی فی دعائک، اے میرے بھائی عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ تو بات سمجھ میں آئی، بڑا چھوٹی شان والے سے بھی اپنے لیے دعا کروا سکتا ہے۔ اب چھوٹے ہیں صحابہ آتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کرتے ہیں فوراً بارش آ جاتی ہے۔ تو سمجھ میں آئی بات، چھوٹا بڑے سے بھی دعا کروا سکتا ہے، زندہ بڑا چھوٹے سے بھی کروا سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بڑا ہو یا چھوٹا ہو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے کروائی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ جنازہ ہے ہی دعا، اور جنازہ یہ پیغام دیتا ہے کل تک یہ اپنے لیے خود مانگا کرتا تھا، آج یہ مانگ نہیں سکتا، آ جاؤ مسلمانوں اللہ سے اس کے لیے بخشش مانگو۔ اس پر صرف ایک ہی مثال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا ہے۔ پہلے جب معاملہ تھا قحط کا، صحابہ مل کر آتے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، میرے نبی ہاتھ اٹھاتے فوراً بارش آ جاتی۔ اب معاملہ آ گیا، قحط پڑ گیا ہے، بارش کے لیے دعا کرنی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا ہیں، وہ زندہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا چلو بھائی میدان میں نکلتے ہیں، دعا حضرت عباس کرائیں گے۔ کون کرائے گا؟ حضرت عباس کرائیں گے، مدینے میں رہتے ہیں اور صحابہ ہیں۔ اگر ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ آج بھی دعا کروانا جائز ہے تو روزے پہ جاتے، باہر میدان میں گئے، فرمانے لگے اللہ پہلے ہم اپنے نبی سے دعا کرواتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، آج ان کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں، رحم فرما۔ اللہ نے بارش عطا فرمائی تو بات سمجھ میں آئی، زندہ بڑا چھوٹے سے دعا کروا سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے کروا سکتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے، اس سے دعا نہیں کرائی جا سکتی۔ تو سمجھ میں آئی بات۔ قرآن کہتا ہے تیسرا بڑا مسئلہ یہ ہے رب کے علاوہ کسی غیر کو رب نہ مان۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ جب مسئلہ واضح ہو گیا فرمایا اب اعلان کر دیں، تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہماری طرف سے بات سن لو، ہمیں تینوں مسئلوں میں کوئی اختلاف نہیں، ہم تینوں مسائل کو ماننے والے ہیں۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ مبالے کے بعد کل مبالے کا مسئلہ ذکر ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ ذکر کروایا گیا کہ جو موٹے موٹے 3 مسائل ہیں ہر پیغمبر کے مشترک رہے ہیں، آ جاؤ اسی پر اتفاق ہو جائے، لیکن یہودیوں عیسائیوں نے یہ مسائل بھی نہ مانے، تو آپ نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، ہماری طرف سے اعلان یہ ہے ہم ماننے والے ہیں،
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسئلے یہ تینوں حق ہیں، تم اگر نہیں مانتے تو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اللہ ملک کی توفیق۔